الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز باری نہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی جماعت میں بہت لوگ ہوتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں۔ کیا اس بات کی علامت ہے کہ معاشی طور پر تنزل کی طرف جا رہے ہیں؟ اس تنزل سے بچنے کے لیے کیا عملی صورت ہو سکتی ہے؟ اصل میں دیکھیں، فجر اور عشاء کی نماز کی خصوصی طور پر فرمایا گیا ہے، اس لیے فرمایا گیا اس کا اجر بھی بعض علماء کی تحقیق کے مطابق زیادہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فجر اور عشاء کی 27 ہے اور باقیوں کی 25 ہے۔ بہرحال اللہ کو پتہ ہے، لیکن فجر اور عشاء کی نماز جو ہے یہ مشکل نماز ہے۔ جیسے تہجد جو ہے نا، یہ مشقت والی نماز ہے نوافل میں، تو فرض نمازوں میں یہ دو نمازیں مشکل ہیں۔ مشکل اس وجہ سے کہ پورا دن انسان جب محنت کرتا ہے تو مغرب کھانا کھانے کے بعد، اکثر لوگ پہلے مغرب کو کھانا کھاتے تھے، تو مغرب کو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ نیند انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس نیند کو کنٹرول کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ ابھی بھی اگر دیہات میں آپ چلے جائیں تو یہ منظر وہاں پر نظر آتا ہے۔ میرے پاس بہت سے خطوط آتے رہے ہیں نمازوں کے اوقات کے نقشے کے سلسلے میں، یہ ذرا مہربانی کر کے عشاء کے وقت میں ذرا نرمی کریں یا آپ جو گرمیوں میں 9:20 پہ اور 9:15 پہ بتاتے ہیں، اس تک کوئی انتظار نہیں کرتا، لوگ 9 بجے نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ یہ بالکل ہے میرے ساتھ فیکٹ۔ اور یہ جو ہمارے اس سلسلے میں جو دوسرے لوگ ہیں، ان کا نعرہ یہی تھا کہ عشاء جلدی اور روزہ چھوٹا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندو یار، کیا عجیب سلوگن رکھا ہے، یعنی نفسی کے آواز پہ جو ہے نا آپ بلند کر رہے ہیں اپنا نعرہ، شریعت کی بنیاد پر نہیں۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ نمازیں مشکل ہیں، کیونکہ عشاء کی نماز کے لیے انتظار کرنا اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، یہ دونوں مشکل چیزیں ہیں۔ اور منافقوں کے لیے اس لیے فرمایا کہ منافق اندر سے تو مسلمان نہیں ہوتے، وہ تو صرف مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جو مسلمان بنا ہوا ہے تو ان کو تو نبھانا پڑتا تھا نا، کہ ہم مسلمان ہیں، تو فجر کی نماز بھی پڑھنا پڑتی تھی اور عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑتی، ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا تھا۔ یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ مطلب ظاہر دیکھیں ایک ڈیوٹی ہے نا، ان کے لیے تو ایک قسم کی ڈیوٹی تھی کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا تھا، لیکن دل سے مسلمان تھے نہیں، تو ان کے لیے کوئی چام تو تھا نہیں اس میں، نتیجتاً وہ ایک بوجھ ہی بوجھ، تو ان کے اوپر یہ نماز بڑی مشکل ہوتی تھی، کسل مندین پہ ہوتی تھی۔ جبکہ مسلمان تو شوق سے اللہ پاک سے ملاقات کی گویا کی نیت کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ اس میں ملنا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، تو وہ تو شوق سے شامل ہوتے تھے۔ اور منافق مطلب یہ ہے کہ وہ بے دلی سے۔ اب اس وقت جو لوگوں کے اندر انہی دو نمازوں میں سستی پائی جاتی ہے، تو عشاء کی نماز کی سستی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کھانے ہی تقریباً 11 بجے کھاتے ہیں۔ ہاں جی، مطلب یہ ہمارے جو ماڈرن لوگ ہیں ان کے کھانے تو ان کا ناشتہ 11 بجے صبح کا ہوتا ہے، پھر جو ہے نا مطلب تقریباً 4-5 بجے ان کا لنچ ہوتا ہے، اور 11 بجے رات کو وہ ڈنر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا، تو پھر ان کے لیے تو مشکل بالکل نہیں ہونی چاہیے عشاء کی نماز۔
اس وجہ سے عشاء کی نماز میں وہ مسئلہ نہیں ہے جتنا فجر کے اندر اس لیے بہت زیادہ ہے کہ جب 11 بجے آپ ڈنر کر لیں تو بات چیت کرتے کرتے 12 بجے 1 بج جاتے ہیں. اب اتنے بجے اگر آپ سو جائیں تو پھر تو اٹھنا بڑا مشکل ہوگا. آج تو پھر صبح اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا ان کا صبح اٹھنا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو صبح کی فجر کی نماز میں جو ہے نا وہ کم مطلب جو ہے نا وہ ہے مطلب ہو جاتا ہے. تو یہ علامت جو ہے وہ منافقت کی تو نہیں ہے، البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے ترتیبی کی علامت ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو بے ترتیب بنا دیا، بے ترتیب بنا دیا. اور وہ چیزیں جو نیچرل انداز میں ہونی چاہیے تھی وہ نیچرل انداز میں نہیں ہو رہی بلکہ ان نیچرل انداز میں ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ان نیچرل نتائج آتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا ہم اپنے عقل سے کام لیں اور اپنی زندگی کو ترتیب دیں، اپنی عادتیں ایسی بنا دیں جو فطری ہیں، تو اس کے حساب سے پھر کیا ہوگا، پھر ہماری ساری چیزیں فطری ہو جائیں گی. اور ہمارا دین تو فطرت کے مطابق ہے، لہٰذا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے اس کی امپرومنٹ کا جو کام ہے وہ یہی وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر لیں، ترتیب دے دیں، اپنی عادتوں کو بہتر کر لیں، اپنی عادتوں کو قدرتی بنا دیں. جن لوگوں سے اللہ نے کچھ کام لیا ہے زیادہ تر ان میں وہی لوگ ہیں جو صبح سرخیز تھے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں بھی یہ مودی بہت سویرے اٹھتا ہے بہت سویرے 3-4 بجے اٹھتا ہے. ہاں جی، اس طرح اور مطلب جو ان کے لوگ ہیں تو جو مطلب ان کے اندر یعنی وہ ہے تو وہ انہوں نے اپنی زندگی کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اور صبح سویرے اٹھتے ہیں، جلدی سوتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہوں، یعنی وہ بے شک جلدی لیٹ بھی سوئیں لیکن جلدی سونا ان کے لیے مجزیہ الحق تھے، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا. ہاں جی، وہ رات کے 2 بجے ان کی میٹنگ ہوتی، صبح فجر کی نماز میں نہیں بلکہ تہجد میں اٹھے ہوتے. مطلب وہ کچھ خصوصی صلاحیت ہوتی، بعض لوگ کی ہوتی، ہر ایک کی نہیں ہو سکتی. ہاں جی، تو یہ مطلب جو ہے نا وہ جن میں اس قسم کی صلاحیت ان کی بات تو الگ ہے، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اس طرح. ہاں جی، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ قدرتی انداز بہتر انداز ہے. اسی میں انسان کی بڑی برکت ہے اور بڑا فائدہ ہے، اور سارے چیزیں مطلب آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں. پھر یعنی اس وقت صورتحال ہمارا جو ہے وہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے نقشہ کھینچا تھا یہ مغلوں کا کہ وہ کتنے بجے اٹھتے تھے اور کیا کرتے تھے. اور اس وقت جو انگریز کی کمپنی ہوتی تھی وہ 6 بجے اٹھ کے جو مطلب ان کی پریڈ بھی ختم ہو چکی ہوتی تھی. ہاں جی، تو ظاہر ہے پھر مقابلہ تو نیچرل کے ساتھ ہوا تو نہیں مطلب مقابلہ کر سکے. مطلب یہ کیونکہ فطرت تو آزاد ہے نا، مطلب وہ اپنے اثر کر جاتی ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو اپنی عادتوں کو امپروو کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے جائزہ لیں کہ مسائل کیا ہیں اور قدرت سے ہم کس چیز میں ہٹے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد مطلب مجاہدے کے ساتھ ہم ان چیزوں کو واپس لائیں. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ سستی کی وجہ سے کچھ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو سستی کا جواب کیا چیز ہے؟ مجاہدہ. تو مجاہدے کی ذریعے سے پھر وہ چیزیں واپس لائی جاتی ہیں. ہاں جی، یعنی مخفی چیزیں جو انسان کے اندر ہے وہ بھی مجاہدے سے لوٹ کے آ سکتی ہے، مطلب ابھر سکتی ہے. اور جو انسان لوز کر چکا ہوتا ہے وہ بھی دوبارہ ری گین کر سکتا ہے مجاہدے کے ذریعے سے. تو پھر وہ مجاہدے کے ذریعے سے ان کو واپس لایا جائے. تو مجاہدہ ابتدا میں ہوگا، بعد میں مجاہدہ نہیں رہے گا ان چیزوں کا. یہ جو چیزیں لوز ہو چکی ہوتی ہے نا مجاہدہ مطلب سستی کی وجہ سے، اور مجاہدے کی وجہ سے گین ہو جاتی ہے، اس میں پھر مجاہدہ بعد میں نہیں رہتا. کیونکہ وقتی چیز ہوتی ہے نا، مطلب وہ چیز جو ہے جو ڈیفارم ہوتی ہے، وہ جو بار ڈیفارم ہوتی ہے تو بس وہ ٹھیک ہے، بس وہ نارمل پر بن جاتی ہے، پھر اسی پہ انسان چلتا ہے انلیس اینڈ انٹل دوبارہ آپ سستی سے اس کو کھو دیں.
ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ بس ایک دفعہ آپ جو ہے نا مطلب محنت کر کے وہ اس کو دوبارہ جو ہے نا مطلب اس کو ریگین کر لیں تو یہ چیزیں ہمارے اندر آ سکتی ہیں۔ اور ایک یہودی تھا جس نے ریسرچ کی تھی اسلام کے اوپر بہت زیادہ، اور ایک مسلمان کی ان سے ملاقات ہوئی تھی ایکسیڈنٹلی، تو اس نے یہودی نے اس سے پوچھا کیا آپ لوگوں کے فجر کی جماعت میں جمعہ کے اندر شامل ہونے والے لوگ جتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا پھر آپ ہم سے نہیں جیت سکتے، پھر آپ ہم سے نہیں جیت سکتے۔ ہاں جی، مطلب یہ ان لوگوں کی باقاعدہ نظر ہے ہمارے اوپر کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ہم لوگوں کو اپنی زندگی امپروو کرنا چاہیے، اور وہ یہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اور ہم نے ابھی تک نہیں حاصل کی، مجاہدے کے ذریعے سے اور ذکر اذکار کے ذریعے سے ان کو حاصل کر لیں، اور جو چیزیں لوز کر چکے ہیں سستی کی وجہ سے دوبارہ مجاہدے کے ذریعے سے ہم ان کو گین کر سکے۔ اب بتاؤ مجاہدے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ ہمارے ہر چیز کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مطلب اس کے لیے انسان کو، یعنی فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا مجاہدہ جوگیوں کے مجاہدے کی طرح نہیں ہے، وہ حسب ضرورت ہے، وہ حسب ضرورت ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ان چیزوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں لیے رکھی ہیں، اور جو ہم سستی سے لوز کر چکے ہیں دوبارہ اس کو حاصل کرنا، وہی ہمارا مجاہدے کا مطلب وہ ہوتا ہے، مطمع نظر ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو ظاہر ہے مطلب یہ کیسی چیز کیسے آپ بغیر مجاہدے کے حاصل کر سکتے ہیں؟ تقریروں سے حاصل ہو جا سکتی، تقریروں سے تو حاصل نہیں ہو سکتی، عمل سے ہوتی ہے، اور عمل مجاہدہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ کو اس پر سوچنا چاہیے، اور عقلی طور پر اپنے آپ کو کنونس کر کے اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔